أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو مختلف سختیوں میں، تکلیفوں میں اور بہت بڑے بڑے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین عطا فرما رہے ہیں، اور صبر جب انتہا درجے کو پہنچتا ہے تب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کی موجودگی میں مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نفی کرنے والی بات ہے۔ اللہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے مختلف جگہ پر یہ فرما دیا کہ ہم بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کا وہ اٹھا نہ سکنے والا ہو، یعنی اتنا بوجھ بندوں پر ڈالا جاتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے بندہ جو ہے نا، اس میں جلد بازی ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں صبر کرنے سے بہتر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کام ہو جائے میرا۔ لیکن صبر جو ہے وہ اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو، ان کے تدخلو، داخل ہو جاؤ گے، جنت میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما، اور ابھی تک، یاتیکم، ابھی تک تو تمہیں آئی ہی نہیں ہے۔ ولما یاتیکم، ابھی تک تو تمہیں آئی نہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، یعنی آپ کے حالات ایسے ہوئے ہی نہیں جس طرح کے ان کے تھے، خلاؤ من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی جو لوگ تم سے پہلے ہو چکے ہیں، جس طرح کے حالات ان کے تھے، جس طرح کی مصیبتوں میں وہ پڑے، تو وہ آپ کے پاس تو کچھ ایسی آئی ہی نہیں ہے۔ کیسی تھی وہ؟ مستھم الباساء، مس کرنا، ٹچ کرنا، یعنی کہ مستھم، پہنچی ان کو، باسا، سختی، یعنی ان کو سختی پہنچی۔ مستھم الباساء، ان کو سختی پہنچی، والضراء، اور تکلیف، درا مین تکلیف، یعنی تکلیف بھی پہنچی، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو سختیاں پہنچی۔ وزلزلوا، زلزلوا جیسے زلزلہ ہوتا ہے، ہل جاتی ہے ہر چیز، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول بھی کہنے لگا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تھے، معہ، ان کے ساتھ، یعنی جو ایمان والے تھے، جو پیغمبر کے ساتھ تھے،
وہ بھی کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت کے بارے میں نزول میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مکہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور مسلمانوں پر وہاں مشرکین مکہ بہت ظلم کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کیا کہ مسلمانوں پر آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ظلم زیادہ ہو رہے ہیں، آپ مشرکین مکہ کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ابھی یہ جو مشکلات اور دین میں آپ جو برداشت کر رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس سے اور وضاحت ملتی ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے دعا سے کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں یا اس طرح؟ یعنی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر ان کو دبا دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی مصیبت ان کو ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جب دین کے معاملے میں وہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈال دیا، دین کے معاملے میں کچھ نہیں انہوں نے کہا، اللہ مالک ہے، اللہ پر کتنا اعتبار تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ دیکھ لیں اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع کامل ہوتا ہے، مصیبتوں میں تکلیفوں میں اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت برما کی صورتحال میں وہ لوگ بدھ مت مذہب کو تو تیار نہیں ہے نا اس کو قبول کرنے کو، اسلام پر قائم ہو کر اپنی قربانی دے دیتے ہیں، چاہے ان کو زمین کھود کر اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے اور وہاں گولیوں سے بھون دیا جائے اور اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے انہیں، اور پھر اوپر سے مٹی سے بند کر کے ان کو زندہ دفن کر دیا جائے، اتنی تکالیف میں بھی وہ اللہ کے ساتھ رابطہ بحال رکھتے ہیں اور ایمان کو قائم رکھتے ہیں، یہی جنت کے حقیقی حقدار ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ بعض جیسے جنگ آزادی 1857 میں کیا تھا کہ بعض لوگوں کو ایسے تیل کے کڑھا جو ہوتے تھے وہ اس کے اندر تیل کو ابالا جاتا تھا اور زندہ اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور بعض لوگوں کو جلا دیتے تھے، جیسے اب انڈیا میں دیکھ لیں جلا دیا جاتا ہے بعض لوگوں کو، اور بعض لوگوں کے کیا کرتے ہیں اب جسم کو ایک ایک حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور پھر اس کو ذبح بھی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ ابھی برما میں یا اسی طرح یہ جو اب آپ دیکھ لیں مسلمان ملک جیسے یہ شام ہے، عراق ہے، یہ لیبیا ہے، یہ دوسرے مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر میڈیا جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے اصل بات نظر نہیں آتی، لیکن یہاں پر بھی مسلمانوں کو کتنا تکلیف ملی ہے
کہ ان کے یعنی ایک اگر بم گرایا جاتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف اس میں وہ اگر کوئی ظالم ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کیا جاتا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں بچے، بوڑھے اور عورتیں اور پتہ نہیں کتنے ایسے جن کی کوئی وہ بات ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ سب مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام جو ہے اس کے لیے دیکھیں کتنی آپ مصیبت میں اس وقت جو جن میں ایمان ہوتا ہے وہ ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے۔ دنیا جب بندے میں آ جاتی ہے تو پھر دین کی محبت نکل جاتی ہے، کہ جتنا زیادہ بندہ دنیا کی محبت میں گرتا جاتا ہے دین سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ اس کے بارے میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو غزوہ خندق کا واقعہ تھا، جس میں یعنی مسلمان بہت پریشانی کی حالت میں تھے اور کفار نے ہر طرف سے ان کو گھیر رکھا تھا، اور اس وقت نہ ان کے پاس خوراک تھی اتنی، اور نہ ہی ہتھیار تھے، اور نہ ہی موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے لباس تھا، کیونکہ سخت سردی تھی، اور یہودیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اور یہودیوں کے ساتھ یعنی کفار کا یہودیوں کے ساتھ تعاون تھا، اس وجہ سے کفار نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اور یہودی ان کے ساتھ ہی تھے، منافقین ان کے ساتھ تھے۔ تو اس حالت میں بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا تو یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ تو مشکلات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بتا دیا کہ مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ امام حسین کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے ان کی، اور دیکھیں صرف کیا تھا کہ ایک ایسا نظام جو کہ اسلام کے خلاف تھا اور جو کہ اس یزید نے قائم کر رکھا تھا، صرف یہی تھا کہ دین کا جو اصل نظام ہے وہ آ جائے، اس لیے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ اور دیکھیں کہ ان لوگوں نے دوسری طرف سے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا۔ اب آپ دیکھیں ان کا صبر، دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں اور اس کو سمجھ کے، اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ ام حسب تم، کیا تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کیا جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی جنت میں صرف تسبیح پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اور بس اسی طرح کام کرنے سے کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ دیکھو تو صحیح کتنے کتنے لوگوں نے جان دی اور کتنی تکلیفوں میں برداشت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پہنچے، اور تم کیا سمجھتے ہو بس ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم، اور ابھی تک تو تمہارے پاس آئے ہی نہیں ہیں، مثل الذین، ان لوگوں جیسے حالات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تو مستہم الباساء، ان کو تو سختی پہنچی تھی، والضراء، اور تکلیفیں پہنچی تھی، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے جیسے زلزلہ آتا ہے بندے کی ایسے ہل جاتا ہے، تو حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ اس وقت کے رسول بھی پکار اٹھے، اور والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اللہ بندے کے اوپر مہربان ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جب مشکلات اور مسائل، پریشانیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ بہت ہی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں مر جاؤں، یا میری میری وہ مایوسی اس کو گھیر لیتی ہے ہر طرف سے، تب امتحان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اس وقت بندے کے اندر جو اس کا چھپا ایمان ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ تو موجود ہے نا، وہ تیری مدد کرے گا نا، تو کیوں گھبراتا ہے؟ اور یہی بات ہوتی ہے پھر جب یہ حالت ہوتی ہے نا، تب اللہ کی مدد بندے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں اور یہ
اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ آزمائشیں بندے آزمائش میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال میں نقصان سے اور جان میں نقصان سے، یعنی بیمار کر کے یا کسی طرح، والثمرات اور ہم یہ جو پھلوں میں نقصان سے، پھل سے مراد اولاد جیسے بندے کی پھل ہوتی ہے، تو جو بندے وہ بشر صابرین اور جو صبر کرتے ہیں انہی کے لیے اجر ہوتا ہے۔ امتحان ہر بندے پر آتا ہے، لیکن بندہ جو ہے امتحان میں کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے تب کامیابی ہوتی ہے۔ مشکلات میں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تبھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو فرقہ وارایت پیدا کرتے ہیں، اور فرقہ وارایت پیدا کر کے نا ایک دوسرے کو ساتھ مسلمانوں کو لڑا دیتے ہیں، اور یہ عام طور پر انگریزوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اتنا زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں کہ آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے، اور وہ اس میں دیر بھی نہیں لگاتا، بہت جلدی سے ہی اگلے بندے کو کافر قرار دے دیتا ہے، اور پھر دوسرے بندوں کو اشتعال دیا جاتا ہے کہ وہ لڑو بھرو، اس کو مار دو، قتل کر دو یا اس طرح کر دو۔ پرابلم یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ فرقوں میں وہ جو شدت ہے وہ اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمانوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان جس نے اتحاد بین المسلمین کو پہنچایا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو جس نے نقصان پہنچایا ہے وہ فرقہ وارایت ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ مخالف ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، محبت بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی قبول نہیں کرتے، اور یہی چیز ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں میں دراڑ پیدا کر کے انہی فرقہ وارایت سے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ہوتا تو کچھ نہ کر سکتے۔ تو اس لیے یہ فتنے ہیں سارے۔ بعض لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی وقار اور انا اور اپنی ہی مشہوری کے لیے وہ اللہ کے دین کو اپنے سامنے ہتھیار بناتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اتحاد مسلمین کو یعنی پارا پارا کر دیتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی اس گروہ کو سب سے اعلیٰ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور باقیوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان دیکھیں نا یہ اسی حالت میں چلتے رہے تو پھر تو تنزلی ہے نا، اتفاق اتحاد، یہ بندے کو اللہ نے سوچ بھی تو دی ہے۔ تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یہی یہی یہ فرقہ وارایت اور اس میں بندہ داخل ہوتا جائے تو یہ داخل ہو کر کیا وہ جنت کے دروازے اس پر کھولتے جائیں گے؟ کیا وہ اسی گمان سے کہ اللہ جیسے فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اسی طرح تم چلے جاؤ گے کہ انہی فرقہ وارایت میں ان میں چل کر، جبکہ تمہیں نہ کوئی کڑی آزمائشیں آئی، نہ لرزہ خیز امتحان تمہارا ہوا، نہ صبر کو دیکھا گیا، صبر بھی اور صبر کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہی اللہ کی مدد پاتے ہیں۔ لیکن یہ فرقہ وارایت یہ نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے مطابق بندہ زندگی گزارے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اگر کسی کی پرسنالٹی یا شخصیت کے مطابق گزارو گے زندگی کو تو پھر تو معاملہ خراب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین کاپی ہے، جس طرح شریعت کے مطابق اس کا قول فعل ہے، تو وہ تو بندہ ماشاءاللہ زمین پر اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے اور نعمت ہے، اس کو تو ضرور فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل رہا ہے
تو پھر تو اچھی بات ہے۔ اگر بندہ اپنی مرضی سے چلتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے تم بھی میری طرح ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تبدیلی پیدا کر کے اپنی مرضی کو ہی آگے چلاتا ہے، اور تو پھر وہ تو پھر اگر اس کے ساتھ جو چلے گا تو وہ نقصان ہی اٹھائے گا نا۔ تو اس لیے بندوں کو سوچنا بھی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو عقل بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، غور کریں۔ دیکھیں نا، جنت جو ہے اتنا آسان تو نہیں ہے نا، جنت میں بڑے بڑے محل جو ہیں وہ قائم تو نہیں ہے نا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے معراج شریف کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اب آپ اپنی امت کو یہ ضرور میری طرف سے پیغام پہنچا دینا کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر محلات اور یہ باقی چیزیں نہیں ہیں، نہ باغ باغیچے ہیں، یہ آپ نے خود لے کر آنے ہیں۔ یعنی اپنا ایمان اتنا آپ مضبوط کریں اور اپنے اعمال اتنے صالح بنائیں کہ ایمان اور اعمال کی قوت سے آپ جنت میں بڑے بڑے محل بنا لیں۔ آپ ایمان اور اعمال کی قوت سے آپ جنت میں باغات بنا لیں، جس طرح آپ کریں گے جنت میں وہ بنتے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے بندے کا ایمان اور اس کے نیک اعمال، یہ جو ہے یہ جنت کے محل بنتے ہیں، انہی سے جنت کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس لیے جو ہے بندے کے اوپر جتنی مشکل آئے، لیکن اس مشکلات میں بھی، تکلیفوں میں بھی اور سختیوں میں بھی اور اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑے، اللہ کی طرف رجوع رکھے، بندہ مایوس نہ ہو، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے آپ دیکھیں، ایک مکان بندہ نہیں بنا سکتا رزق حلال سے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جنت کے محل کیا بندہ بنا لے گا؟ تو اس لیے جنت کے محل بنانے کے لیے ایمان اور اعمال کی قوت جو ہے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ بندوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے اگر فقر و فاقہ ہو جائے تو بندہ صبر کرے، اور آزمائش پر صبر کرے، غصے پر تحمل اختیار کرے، اور طمع لالچ کی بجائے سادگی اختیار کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ آ جائے تو ضرور کرے، لیکن دیکھ کر کے واقعی وہ جہاد کر رہا ہے جو اللہ کے لیے ہے، نفس کی خواہشات پر اللہ کے قانون کو ترجیح دے، دنیا کے رسم و رواج اور فیشن سے دور ہو کر رب کے بتائے ہوئے رسم و رواج پر چلنا شروع کر دے۔ اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں تو برداشت کر کے اللہ کے ہاں اپنی بندگی کا ثبوت دے اور اپنی غلامی کا ثبوت دے کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے لیے میں ہر مصیبت اور مشکل میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں تجھ سے تعلق نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جو ہے، اور آخری حد تک بندہ مایوس نہ ہو، چاہے جتنی بھی تکلیف آ جائے، اور بندہ اللہ کو یاد رکھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ ان کو ہلا دیا جائے جب، تو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو یہ اس حالت میں کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آپ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ اس حالت میں جب بالکل آخری حالت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے بعد مایوس ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ حالت بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ کبھی آپ پر ایسی حالت آ بھی جائے تو اس حالت میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، تو مدد ہر صورت میں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن توکل علی اللہ ہوگا تو۔ اگر آپ توکل نہیں ہوگا، اور توکل کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، اور جو کچھ اللہ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ فرمائے ہیں شریعت کے قانون کو اگر ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی اختیار کرے گا، تو پھر وہ کیسے یہ اللہ کی مدد کو پائے گا؟ اس لیے اللہ کے قانون کے مطابق بندہ چلتا رہے، اور غلطی کوتاہی ہو جائے تو معافی اور توبہ استغفار بھی ضرور کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی وہ مشکلات میں گھرے گا، مصیبتوں میں آئے گا، تکلیفوں کی انتہا کو پہنچے گا، تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ کی مدد اس تک ضرور پہنچے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مشکلات سے بچائے
اور مصیبت اور مشکل میں اپنی مدد سے ہمکنار فرما کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔